پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، پل صراط والا معاملہ بہت کٹھن ہے، مگر حضور کے صدقے میں سب آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد، سدرا پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔ معراج ہوئی مصطفیٰ کو، تو ساری باتیں تو اتنی وقت میں آدھے گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنا بڑا سفر وہ تو رب کا فضل تھا کہ اپنے محبوب کو اللہ نے سارا کچھ دکھا دیا۔ جنت کی سیر فرمائی میرے مصطفیٰ نے، شق صدر ہوا اس راست میں مصطفیٰ کا، حضرت جبریل نے حضور کے سینے کو کھولا اور دل باہر نکالا۔ یہ معاملہ بھی اسی رات میں پیش آیا۔ مسجد اقصیٰ تک پہنچے میرے مصطفیٰ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی انبیاء اور مرسلین کو میرے مصطفیٰ نے۔ پھر آسمانوں کا سفر ہوا، انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی، لامکاں کی سیر ہوئی، عرش الہی سے گزر گئے مصطفیٰ، قرب خاص میں بارگاہ الہی میں پہنچے مصطفیٰ۔ یہ سارے معاملات کوئی 2-3 منٹ یا 40 لہجے میں تو نہیں ہو سکتے۔ آپ جائیے اننت پور، 1 گھنٹے میں جائیں گے آئیں گے، کتنا کام کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتے 1 گھنٹے میں۔ جانے کو وقت ہونا چاہیے، آنے کو بھی وقت ہونا چاہیے، سارا معاملہ ہے۔ پھر وقت کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، بہت بڑا سفر تھا۔ کہاں؟ مسجد حرام سے حرم کعبہ میں تھا نا ام ہانی کا گھر، وہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا، اور کہاں لاسٹ تک پہنچ گئے میرے مصطفیٰ، رب کی بارگاہ تک پہنچ گئے مصطفیٰ۔ ایک آدمی کو یہاں سے آسمان تک جانے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ آپ اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے تھوڑے سے حصے میں رات کے، قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تھوڑے سے حصے میں یہ ساری چیزوں کی سیر کرائی، یہ سارے معاملات اللہ کے محبوب کو عطا ہوئے۔ میں یہ سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں، اتنی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ معراج کی بات تو رات کو ہوگی، معراج نام ہے دیدار الہی کا، خدا کے دیدار کا نام معراج ہے۔ وہ باتیں اتنی لمبی تک نہیں پہنچ سکتی، وقت کم ہے، مگر میں اتنا فلسفہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات اتنی دیر میں، اتنی ذرا وقت میں کیسے طے ہو سکتے ہیں۔ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، یہ انسان کا دماغ قبول نہیں کرتا ہے، اور جہاں انسان کا دماغ کام چھوڑ جائے، سمجھ لو وہیں سے معراج مصطفیٰ شروع ہو جاتی ہے۔ حضور کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، اور معراج جیسا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں جو بات آئی ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ، قرآن کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ کی بات سے زیادہ بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟
قرآن کی بات سے زیادہ بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات قرآن میں آ گئی تو اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سارے معاملات عطا فرمائے، سارا کچھ عطا فرمایا، اور وہیں پر اللہ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اور دیدار کے ساتھ ساتھ امت کے لیے نماز جیسا تحفہ بھی عطا فرما دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت لوگوں کے ذہن میں آ سکتی ہے بات۔ حضور تشریف لائے معراج سے تو حضرت ابو بکر کو بھی بتانا تھا، ام ہانی سے بھی ذکر کیا حضور نے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہی حضور نے یہ آنے کے بعد بات سنائی مکہ کے لوگوں کو، تو ابو جہل اس کو تو یہ ہضم نہیں ہوئی، اس نے کہا یہ اتنے سارے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں، اتنی سارے رات میں، اتنی چھوٹی رات میں یہ سب باتیں کیسے ہو سکتی ہیں، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو جہل آیا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر اور کہنے لگا ابو بکر باہر نکلو، تم کہتے ہو نا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ غیب کی خبر بتاتے ہیں، وہ زمینوں میں کیا چلتا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں، وہ بھی سناتے ہیں، آسمانوں میں کیا گزرتا ہے وہ بھی سناتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان پر قرآن عظیم کا نزول ہے، یہ ساری باتیں ابو بکر تم کہتے ہو نا، ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے نبی پر، سب کچھ تم کہتے ہو نا۔ ابو جہل کہتا ابو بکر اب جن کو تم نبی مانتے ہو اب تو ان کی باتیں بہت زیادہ جھوٹی اور زیادہ نکل رہی ہیں، بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا وہ بات کیا ہے وہ سناؤ، جو جھوٹ بول رہے ہیں نا وہ سناؤ۔ تو حضرت ابو بکر نے جب ابو جہل سے اتنا کہا تو ابو جہل نے کہا کہ اب وہ جو جن کو تم نبی مانتے ہو وہ بول رہے ہیں کہ میں آسمان پر گیا تھا، آسمان کے بھی اوپر لامقام میں پہنچا، میں عرش کے اوپر پہنچا، خدا کی بارگاہ تک پہنچ گیا، خدا کا دیدار میں نے کیا، یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ ساری باتیں سنا رہے ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جھوٹی ہے، کہاں ہے میرے مصطفیٰ، کہاں ہے میرے نبی، مجھے بھی لے کر کے چل۔ ابو جہل نے کہا ابھی بیان چل رہا ہے اسی بارے میں، چلو میں تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آنے کے بعد جب دیکھا میرے مصطفیٰ چند لوگوں کو وہ باتیں سنا رہے تھے جو معراج میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہوئی تھی، آقا ارشاد فرما رہے تھے کہ میں لامقام پر پہنچا تھا، میں عرش کے بھی اوپر پہنچا تھا، خدا نے اپنا دیدار مجھے نصیب فرمایا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یہ ساری باتیں مصطفیٰ جان رحمت لوگوں کو سنا رہے تھے۔ ابو جہل بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت ابو بکر صدیق ابو جہل سے بول اٹھے، او ابو جہل تجھے کیا معلوم یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ میرے اور سارے مومنوں کے نبی ہیں، خدا کے محبوب ہیں، تجھے کیا معلوم ان کی باتوں کا؟ ارے یہ جو بول رہے ہیں یہ سارا سچ بول رہے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، آمنا صدقنا یا رسول اللہ، آقا آپ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے، اور ابو جہل نے جو سمجھا ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ابو جہل اس جگہ پر جھوٹا ہے اور آپ آقا سچے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہ ابو جہل سن لے، میرے نبی جو فرما رہے ہیں وہ سارا سچا ہے۔ یہ معراج کا واقعہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں یہ سارا سچا ہے۔ ابو جہل سن، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں نے بڑی بات پر بھی ایمان رکھا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے وہ کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ میرے محبوب نے بتایا، یہ میرے نبی نے بتایا۔ اللہ ایک ہے، یہ کس نے خبر دی؟ یہ خدا کے محبوب نے خبر دی، اور جب اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے تو ہم نے دیکھا نہیں مگر مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے ہم نے خدا کو ایک مان لیا ہے، ایک مان لیا ہے اللہ کے محبوب کے فرمان پر۔ اب وہ بتا رہے نا کہ میرے ساتھ معراج میں ایسے ایسے ہوا، آسمان پر پہنچا تو سچ ہے نا، ساری باتیں سچ ہے نا، لیکن ابو جہل کو یہ ہضم نہیں ہوا کہ اتنی ساری دیر میں کیسے ہو سکتا بھائی۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو جب یہ خبر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ سارا سچ ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر میں آپ کو
ایک اور نبی کے بارے میں سناؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات سننے کے بعد آپ کو یہ معراج کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، مگر میں آپ کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ بہت لمبا سفر، برسوں کا، سالوں کا لمبا سفر اگر ذرا دیر میں یہ مکمل ہو جائے نبی کے لیے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ولی کے لیے اگر وقت رک جائے یا بہت بڑا کام ذرا دیر میں ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، ایک نبی نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن پاک میں ان کا نام بھی ہے، اور 3 جز میں اللہ نے ان کا ذکر صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ رب فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ یہ آیت کریمہ حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے کو لیے ہوئے ہے اپنے اندر۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک بستی سے گزرے۔ بستی کون سی تھی؟ وہ بیت المقدس کا شہر، مسجد اقصی جہاں پر ہے وہ شہر حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی سے گزرے، گدھے کے اوپر سوار تھے آپ، گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے گزر رہے تھے، دیکھا کہ پوری بستی میں ایک بھی آدمی نہیں ہے، گھروں کی طرف دیکھا تو سارے گھر نیچے پڑے ہیں، اور گھر گرے کیسے تھے؟ علی عروشہا، قرآن کہتا ہے کہ گھر ایسے گرے تھے کہ پہلے دیواریں گری تھی، بعد میں چھت گری تھی، یعنی چھت کے بل گھر گرے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے پہ بیٹھے بیٹھے پوری بستی میں پھرے، سب جگہ دیکھا، کوئی آدمی دور تک نظر نہیں آیا، ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا، لیکن جھاڑوں کی طرف دیکھا تو جھاڑوں کے اوپر بہت شاندار اچھے پھل نظر آ رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بستی پوری خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، یہاں ایک بھی آدمی نہیں، گھر سارے پھوٹ گئے، خراب ہو گئے، ایسی ویران بستی کو اللہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ انا یحیی الارض، حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ ایسی بستی کو زندہ کیسے کرے گا۔ جب یہ بات دل میں آئی تو ایک جھاڑ سے ٹیکا لے کر کے بیٹھ گئے اور گدھے کو باندھ دیا بازو میں۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے ذرا کھجور تھی اور انگور کا سرکہ تھا، یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ تھا۔ اب یہ بیٹھ گئے حضرت عزیر علیہ السلام، اتنی دیر میں اللہ کا حکم ہوا اور ان کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، روح قبض ہو گئی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی، اور موت عطا فرمانے کے بعد کتنے سال تک؟ 100 عامٍ، 100 سال تک۔ کتنے سال؟ 100 سال تک۔ بہت غور سے سننا، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو معراج میں جو اتنی بڑی بڑی باتیں، آسمان پر جانا، وہاں جانا، یہ جنت اور دوزخ کی سیر کرنا، یہ سارا کچھ معاملہ ہوا، یہ بالکل آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بات میں ایکسپلین کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑی بات، اور یہ قصہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآن عظیم میں ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے اس بات کو میں نکالا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے معراج سمجھ میں آ جائے۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے موت عطا فرما دی، سو گئے، کتنے؟ 100 سال۔ قال کم لبثت، 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو پھر زندہ فرمایا، اور جب پھر زندہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا قال کم لبثت، عزیر کتنے سال رہے آپ نیند میں؟ کتنے سال تک رہے موت کی حالت میں؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم، حضرت عزیر کہتے ہیں ایک دن رہا یا ایک دن سے بھی کچھ کم،
اور کتنے سال؟ 100 سال کی بات تھی. بہت غور سے سننا، ذہن میری طرف متوجہ کرنا، ذہن کو میری طرف لگانا، میری بات کو غور سے سننا. 100 سال تک اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی، اور جب ان کو پھر اس کے بعد زندگی عطا فرمائی. زندگی عطا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا قال کم لبثتم، تم کتنے سال تک سوتے رہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن سویا یا 1 دن سے بھی کچھ کم. جب اتنی بات سنی اور اتنی بات ہو گئی تو اللہ نے فرمایا 1 دن یا اس سے بھی کم. اچھا تمہارے پاس جو کھانا تھا اس کو دیکھو، اس کی طرف دیکھو، اور تمہارے پاس جو گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے اس کی طرف دیکھو. کھانا دیکھا تو کھانا بھی خراب نہیں تھا. 100 سال کے بعد لم یتسنہ، کھانا خراب نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس. عزیر تم 100 سال تک نیند کی حالت میں رہے، اور 100 سال کے بعد میں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. جب 100 سال کے بعد زندگی عطا فرمائی تو اللہ نے فرمایا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، اور لوگ سمجھ جائیں کہ پروردگار عالم جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا عالمو، میں جانتا ہوں انک علی کل شیء قدیر، کہ پروردگار عالم تو جو چاہتا ہے مولا پل میں کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے تو پل میں گزار دیتا ہے. 1 پل میں پروردگار عالم کر دیتا ہے. یہ 100 سال ہو گئے. اب 100 سال کے بعد جب زندگی ملی تو دیکھا تو چہرہ پورا کالا، چہرے کے بال سب کالے تھے، چہرے کے بال کالے تھے، سر کے بال بھی کالے تھے. 100 سال گزر گئے تو 100 سال کے بعد چہرے کے بال کالے کہاں رہتے؟ 100 سال گزرنے کے بعد 40 سال کی عمر تھی. سوئے تھے تو صبح کا ٹائم تھا، اٹھے تھے تو عصر کا ٹائم تھا. یہ 100 سال میں صبح اور عصر کیسے؟ معراج کو گئے مصطفیٰ جان رحمت. بہت الگ بات آپ کو سنا رہا ہوں، مگر غور سے سنیے، اور سننے کے ساتھ ساتھ بس مجھے دعاؤں کی مجھے طلب ہے آپ سے کہ دعا دیجیے، بس کچھ نہیں، مگر بات غور سے سن لیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے معراج کے صدقے میں، معراج مصطفیٰ کے صدقے میں، اور اس غریب کا بھی کام چل جائے. بس دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد چہرے کے بال، داڑھی کے بال کالے ہیں. آئے اپنی بستی میں، جس بستی سے گئے تھے، جس گاؤں سے آپ گئے تھے اسی گاؤں میں آئے واپس. آنے کے بعد نہ آپ نے کسی کو پہچانا، نہ آپ کو کوئی پہچان پا رہا تھا. 100 سال میں لوگ مر جاتے ہیں نا. آپ 100 سال کے بعد کہیں چلے جائیں پھر آئیں گے تو آپ کے ساتھ کے لوگ رہ سکتے ہیں کیا؟ حضرت عزیر کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، حضرت عزیر نے بھی کسی کو نہیں پہچانا. ایک بیٹا، آپ کا بڑا بیٹا 118 سال کا ہو چکا تھا. سبحان اللہ. اس بچے کے بچے بوڑھے ہو چکے تھے، پوترے. 100 سال ہو گئے نا، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے. علامہ ابن خازن نے تفسیر خازن میں، تفسیر بغوی میں، بڑی بڑی کتابوں میں تفسیر کی مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 118 سال کا بچہ آپ کا ہو چکا تھا اور آپ کے چہرے کے بال ابھی تک کالے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ سب اللہ کا کرم تھا. وہ جو چاہتا ہے پروردگار عالم، جب چاہتا ہے تو اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے لیے وقت کو ایک جگہ ٹکا دیتا ہے، وقت کو ایک جگہ روک دیتا ہے، اور سارے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، مگر یاد رکھو ایمان ہمارا ہے مصطفیٰ کی معراج پر. ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو معراج ہوئی. ہمارا یہ ایمان کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہمارا ایمان اسی پر رہے گا. اب یہ بات آپ کے سمجھ میں کیسا آ سکتی ہے کہ 100 سال تک رہے، اس کے بعد بھی چہرے کے بال کالے؟ مگر بڑی بڑی کتابوں میں اس کا ذکر ہے.
جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو اپنے نبی کے لیے وقت کو ایک جگہ بریک کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, اور اگر یہ نبی کے لیے ہو تو یہ معاملہ معجزہ. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے یہ معجزہ. حضور کے ساتھ وقت کو ایک جگہ روک دیا, لامکاں پر پہنچے, مسجد اقصی میں نماز پڑھائی, اور آقا علیہ السلام عرش الہی سے اوپر پہنچے, رب کی قرب خاص میں پہنچ گئے. یہ سارے معاملات ہوئے. اس کا مطلب یہ رات کے تھوڑے سے ذرا سے حصے میں ہوا سب کچھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وقت کو ایک جگہ ٹکا دیا تھا, ایک جگہ روک دیا تھا, اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے وقت کو روک دیتا ہے اور معراج جیسا معجزہ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ معراج ہو سکتا آپ کے بات تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہو. اب سنیے معراج. اب جب حضور کو حضرت جبریل آئے, اور آنے کے بعد جب حضرت جبریل بلا کے لے کر کے جا رہے تھے, اب ٹائم کم رہ گیا, میں اصلی بات آپ کو سنا رہا ہوں. جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے ساتھ چل رہے تھے, اور چلتے چلتے, اب اس میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آخر تک تو مصطفیٰ کے ساتھ نہیں گئے, آخر تک نہیں گئے نا. سدرۃ المنتہا پر آپ کا گھر ہے, وہیں ٹھہر گئے. براق, جناب براق بھی اوپر آخر تک نہیں پہنچے, وہ بھی وہیں تک ٹھہر گئے, نیچے تک رہے. تو پھر اللہ نے براق کو بھیجا کیوں تھا؟ حضرت جبریل کو جب آخر تک گئے نہیں تو بھیجا کیوں تھا؟ تو اس لیے بھیجا تھا تاکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ نے فرمایا محبوب ایک قدم بڑھاؤ, وہ رات کو بات ہوگی مگر میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں, ایک قدم بڑھاؤ, تو حضور ایک قدم بڑھاتے تھے نا جب جبریل پیچھے رہ گئے تھے. تو اللہ نے فرمایا ادنو منی, آئیے میرے قریب, محبوب آؤ میرے قریب. جب اللہ نے فرمایا آؤ میرے قریب, حضور نے ایک قدم بڑھایا. تو ایک قدم معلوم ہے کتنا بڑا قدم تھا؟ یہ زمین سے لے کر کے لامکاں تک, سدرۃ المنتہا تک ایک قدم تھا. اللہ فرماتا محبوب تمہیں براق کی ضرورت تو نہیں تھی, تمہیں جبریل کی ضرورت تو نہیں تھی, مگر بات یہ ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں تو ضرورت نہیں ہے مگر ہماری طرف سے آپ کے لیے عزت ہے. اگر آپ کسی کو بلائیں گے, امام صاحب کو, پیر صاحب کو, اور لوکیشن سینڈ کر دیں گے کہ حضرت یہ گلی میں میرا گھر آ جائیے, تو عزت بنے گی؟ جی عزت بنے گی؟ وہ کتنا اچھا زمانہ تھا حضرت, ہم گھر سے لے کے جائیں گے آپ کو, گھر سے گاڑی لائیں گے, ہم انتظام کریں گے آپ کا. نہیں میرے پاس ہے, نہیں آپ کے پاس ہے مگر ہم بلا کے گھر سے لے کر کے جائیں گے, آپ ڈرائیور کا انتظام ہم کریں گے, گاڑی ہم بھیجیں گے. رب اپنے محبوب کو بلا رہا نا, تو براق جیسی سواری کا انتظام کیا, کہاں بھیجا؟ رب نے اپنے محبوب کے دروازے پر بھیج دی گاڑی, اور پھر ڈرائیور کا انتظام حضرت جبریل امی کی شکل میں فرما دیا. عزت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. اعلیٰ حضرت فرماتے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. حضور کی عزت ہے. اور بڑی مزے کی بات لکھی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور دوسرے بزرگوں نے. فرماتے ہیں کہ یہ جبریل کا آنا اور براق کا آنا, براق جیسی سواری کا, براق آپ سمجھتے ہوں گے کیا چیز ہے؟ تو یہ گدھے سے ذرا بڑا, اور خچر گھوڑے کی شکل کا ایک جانور ہوتا, اس سے ذرا نیچا ایک جانور ہے. یہ جنت سے آیا تھا حضور کے لیے سواری کے طور پر. یہ آنا اور حضرت جبریل کا آنا, یہ دونوں چیزیں اس وجہ سے تھی تاکہ اللہ یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم, تاکہ دنیا کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس محبوب کی عزت خدا کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے تو لوگوں کے درمیان اس محبوب کی عزت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے بھیجا تھا حضرت جبریل کو. اب چلے حضرت جبریل, باتیں بہت ہیں, کچھ رات کو سنائیں گے ہے نا, کچھ رات کو سنائیں گے, کچھ ابھی سناتا ہوں. اب چلے حضرت جبریل امی, بہت باتیں اس میں, ذرا باتوں میں بہت دیر لگے گی. اب چلے حضرت جبریل کہاں پہنچ گئے؟ ابھی تو نماز ہوگی نا مسجد اقصی میں, وہ بھی بہت لمبا ہے, مگر وہاں کتنے لوگ تھے نماز پڑھنے والے؟ 1,24,000 انبیاء اور مرسلین تھے.
مسجد اقصی اتنی بڑی نہیں ہے اس میں 1 لاکھ آ سکتے ہیں لوگ. ہاں اس میں بھی ڈیٹیل ہے, وہ بھی سمجھاؤں گا رات کو, مگر ٹائم نہیں ہے اتنا, مجھے کچھ اور بات بھی کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ. اب دیکھیے پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہاں حضرت جبریل امی پہنچ گئے سدرۃ المنتہا پر. وہاں جا کر کے حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کہتے عرض کرتے ہیں لو دنوت منہ انملتن, کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں یہاں سدرہ پر آ گیا اور یہاں سے اگر ذرا سا بھی آگے بڑھا 1 انچ بھی, انملتن انگلی کے پورے کے برابر بھی, لحرقت تو جل جاؤں گا, میرے پر جل جائیں گے آقا. اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت جبریل تو نور کی مخلوق ہے نا, اللہ نے نور سے پیدا کیا نا, تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جل جاؤ گے تو میں کیسے بچ جاؤں گا. نہیں, حضور جانتے تھے, حضور جانتے ہیں کہ جبریل کو بھی تو میرے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمایا. آقا نے فرمایا جبریل اچھا ٹھیک ہے, تم یہاں تک ہمارے ساتھ آئے, ہمیں بلا کر کے لے کر کے آئے کہاں سے؟ ام ہانی کے گھر, حرم کعبہ سے, وہاں سے مجھے بلا لے کر کے آئے. کہاں کہاں؟ مسجد اقصی میں, سب جگہ میرے ساتھ رہے, 7 آسمان میں میرے ساتھ رہے. جبریل یہاں تم ٹھہر گئے, اب جانا نہیں چاہتے. اچھا ایک بات بتاؤ جبریل, تمہاری کوئی تمنا ہے, تمہاری کوئی آرزو ہے, تمہاری کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر سکوں؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ رب کے بلاوے پر جا رہے ہیں, رب نے آپ کو بلایا ہے, اپنے پاس بلایا ہے, اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے. ایک تمنا میری ہے, ایک آرزو میری ہے, ایک خواہش میری ہے. آقا فرماتے ہیں وہ خواہش ظاہر کرو, وہ تمنا آپ کی کیا ہے, ذرا خواہش ظاہر کرو. اب میں آپ کو سناؤں یا نہیں بتائیے؟ سناؤں؟ صحیح لگ رہا ہے؟ صحیح لگ رہا ہے؟ بولیے اچھا سبحان اللہ, اور دو سے بولیے سبحان اللہ. اب کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیا ہے وہ خواہش, وہ تمنا سنائیے. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواہش یہ ہے, تمنا یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ رب کے پاس پہنچیں, رب کے قرب خاص پہنچیں, تو ایک مسئلہ میرا بھی حل کرا دیجئے. آقا فرماتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے, وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی, پل صراط سے گزرتی ہوگی, اس وقت اللہ اس بات کی اجازت مجھے عطا فرمائے. آقا آپ مجھے اجازت فرمائے کہ وہ جو پل صراط ہے, وہ جو راستہ ہے, دنیا کے اعتبار سے 15,000 سال کا راستہ ہے. اتنا بڑا لمبا راستہ ہے, اتنا لمبا چوڑا راستہ ہے. ادق من الشعر, وہ بال سے زیادہ باریک ہے. احد من السیف, وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. یا رسول اللہ آپ کی امت گزرتی ہوگی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا آپ کی امت گزرے گی, اور میں اس وقت وہاں موجود ہوں گا اور آپ بھی وہاں موجود ہوں گے. آقا عرض یہ ہے کہ اتنے باریک راستے پر, تلوار جیسی تیز راستے پر آپ کی امت کیسے گزرے گی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو پر ہے پر, میں اس کو اس پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے اور جنت میں پہنچ جائے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں اپنا پر بچھا دوں, میں اپنا پر بچھا دوں, آقا اجازت مل جائے. اچھا مزہ آ رہا ہے سننے میں؟ مزہ آ رہا ہے؟ سنیے. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت مل جائے کہ میں اپنا پر بچھا دوں. تو آقا نے فرمایا جبریل تمہارے کتنے پر ہیں؟ پر کتنے؟ پر سمجھتے ہو نا, وہ پر جانتے ہو نا کیا بولتے ہو؟ پر ہی بولتے نا, پر اڑتے نا, ہاں ایسا. تو آقا نے فرمایا جبریل کتنے پر ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے بتاؤں؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا, تو پورے مدینے میں سورج نظر نہیں آ رہا تھا, سورج نظر نہیں آ رہا تھا. پورے مدینے میں اندھیری جیسی تھی, جیسے بارش کا موسم ہوتا نا, سورج نہیں ہوتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آئے. دیکھیے معراج کی رات آنے والی ہے, ٹائم اگر 5 منٹ نکل جائے تو ذرا سا ادھر دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے؟ بات لمبی ہو گئی ہے, سمیٹنے میں تھوڑا سا 5-10 منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے. اب حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آیا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا جبریل آئے ہو, مگر مدینے میں آج کہیں دھوپ نظر نہیں آ رہی ہے, سورج نظر نہیں آتا, معاملہ کیا ہے؟
تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں پروں کو پھیلا دیا ہے. سبحان اللہ, دونوں پروں کو میں نے پھیلا رکھا ہے. تو آقا نے فرمایا جبریل تمہارے پر کتنے بڑے ہیں؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے آسمان اور ساری زمین کو میں اپنے پروں میں چھپانے کی طاقت رکھتا ہوں. اتنے بڑے بڑے پر ہیں. تو آقا نے فرمایا ان پروں کے اندر طاقت کتنی ہے, کتنی پاور ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پاور اتنی ہے کہ اگر آسمان اور زمین کو لپیٹ دوں, مدیڑ دوں اور جھاڑ اور پتھر سارے لپیٹ دوں تو سارے کے سارے پھوٹ جائیں گے, سرمے کی طرح پس جائیں گے. اتنی طاقت ہے. آقا فرماتے ہیں تو پر کتنے ہیں؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 پر ہیں حضرت جبریل کے. اب دیکھیے وہاں پہنچیے سدرۃ المنتہا. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آقا کہ آپ کی امت گزرتی ہو تو رب کی بارگاہ سے آج اب جا رہے ہیں معراج, تو آپ یہ مسئلہ بھی حل کرا دیجئے کہ جب آپ کی امت گزرتی ہو تو مجھے اجازت مل جائے کہ یہ گناہ گار امت ہوگی, ہمارے جیسے گناہ گار لوگ بھی ہوں گے. اتنے باریک راستے پر, اتنے تیز دھار والے راستے پر یہ امت کیسے گزر جائے گی؟ یا رسول اللہ اگر اجازت مل جائے تو آقا میں یہ چاہتا ہوں, یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھے اجازت ملے گی تو میں اپنا پر بچھاؤں گا اور اس پر سے اب دیکھ لو کہ جب پر بچھ جائے گا, جب پر حضرت جبریل امی بچھا دیں گے تو پھر کتنا بڑا راستہ ہو جائے گا, کتنا چوڑا راستہ ہو جائے گا, پھر جانے میں امت کو پریشانی نہیں ہوگی. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہاں پر میرا پر بچھ جائے گا آپ کی امت گزرتی چلی جائے گی, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس وقت اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جتنے لوگ اس راستے سے گزرنے والے ہیں سارے لوگ حضرت جبریل کو خبر کر دیں. جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. اے یا رسول اللہ جب آپ کی امت گزرتی ہوگی تو حضرت جبریل کی بارگاہ میں یہ سارے لوگ کہیں گے جبریل اب ہم گزر رہے ہیں اس پل صراط سے, اپنا پر بچھائیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اس وقت اپنا پر بچھائیں گے, مگر ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آتی. اعلیٰ حضرت سوچ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت جبریل پر بچھائیں گے مگر ہم تو بہت گناہ گار ہیں, وہ حضرت جبریل کے پر تو نورانی ہے, وہ نوری پر ہیں, وہ سراپا تقدیس ہیں, سراپا پاکیزہ ہیں, اور ہمارے پاؤں کتنے گندے ہیں, ہم اپنے پاؤں جبریل کے پر کیسے رکھیں گے؟ اعلیٰ حضرت سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گناہ گار پاؤں, یہ ہمارے گناہ گار پیر حضرت جبریل کے پر ان کے اوپر کیسے رکھیں گے؟ مگر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آقا فرمائیں گے کہ جب جبریل اپنا پر بچھائیں گے. اب دوسری بات اعلیٰ حضرت سوچ رہے ہیں کہ جب یہ پر بچھ جائے گا تو میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی یا رسول اللہ کہ آپ نے فرمایا ہے جب پل صراط ہوگا اور میں وہاں پر کھڑا ہوں گا اور میں کہوں گا رب سلم امتی, رب سلم امتی, رب سلم امتی, اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے, میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ وہاں آپ موجود ہوں گے اور کہیں گے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے, تو ہم پھر حضرت جبریل کا احسان کیوں لیں گے؟ آپ کی موجودگی میں ہم کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے. یا رسول اللہ ہم گزریں گے ضرور, جبریل پر بچھائیں گے ضرور, مگر ہم پروں پر جائیں گے جبریل کے پروں کے سہارے نہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے کرم کے سہارے جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم جبریل کے پر کے سہارے نہیں, ہم آپ کے کرم کے سہارے جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اب حضور کا کرم ہوگا, جنت میں کوئی نہیں جا سکتا اپنے عمل کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے جنت میں کوئی نہیں جائے گا, سب جائیں گے خدا کی رحمت کی وجہ سے, مصطفیٰ جان رحمت کی عنایت کی وجہ سے. عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, خدا کے رحم پر جائیں گے, خدا کے کرم پر جائیں گے. اب آپ کہو گے خدا کا رحم اور کرم کیا ہے؟ تو قل بفضل اللہ و برحمتہ, اللہ کا کرم, اللہ کا رحم حضور ہی تو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے صدقے میں ساری امت جائے گی. یہ مسئلہ دیکھیے, اب جب یہاں
حضرت جبریل کہاں؟ پل صراط پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پل صراط پر۔ اب یہ امت گزرے گی اور ہر ایک کو گزرنا ضروری ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن فرماتا ہے اس راستے پر ہر مومن گزرے گا، کوئی بچے گا نہیں، سب گزریں گے۔ تو اس راستے پر گزرنے کی کیفیت، کنڈیشن یہ ہوگی کہ کچھ لوگ تو گرتے پڑتے چلیں گے۔ 15,000 سال کا لمبا راستہ ہے نا دنیا کے اعتبار سے، گرتے پڑتے چلیں گے۔ کچھ لوگ بہت تیزی سے دوڑیں گے اور کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار سے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں ہیں جو میں سنا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں حدیثوں میں ہیں جو میں سنا رہا ہوں۔ یہ کچھ لوگ گرتے پڑتے پہنچیں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ادھر سے چلیں گے تو بجلی کی طرح، کرنٹ کی طرح ادھر سے چلیں گے، دوڑتے ہوئے فوراً ادھر پہنچ جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ نیکوکار بندے ہوں گے اللہ کے، ان کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر ہمارے جیسے لوگ، ان کی حالت یہ ہوگی کہ کچھ گریں گے، پڑیں گے، کچھ زیادہ گناہگار اس راستے سے کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ ایسے حالات بھی ہوں گے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر کرم فرمائیں گے، امت پر نظر کرم فرمائیں گے، اور امت بھی انشاءاللہ آسانی سے گزر جائے گی۔ معراج کیا ہے؟ معراج ہے خدا کے دیدار کا نام۔ وہ بات رات کو ہم چھیڑیں گے، اس لیے ابھی سنا دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے بھائی رات صبح سنا دی، اب کیا سننا، اب چلو بھائی، اس لیے ہم سنا نہیں رہے ابھی۔ ہاں، ابھی ہم نے خالی اس کا سسٹم بنایا، اس کو تمہید بنائی ہے ہم نے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو معراج کی بات رات کو ہوگی کہ اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے خدا کے کرم کی، خدا کے نور کی ایک تجلی جو کوہ طور پر پڑی تھی نا، وہ دیکھ لی تھی۔ تو آنکھوں کا تیزی آنکھوں کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جس چیز کو دیکھتے تھے وہ چیز جل جاتی تھی، سلگ جاتی تھی۔ پردہ ڈالا آنکھوں پہ تو کپڑا جل گیا، چمڑا ڈالا تو چمڑا بھی جل گیا، سونا چاندی آئرن دیکھتے تھے تو وہ جل جاتا تھا۔ آنکھ برداشت نہیں کر پائی، مگر ما زاغ البصر وما طغی، قرآن فرماتا ہے رب نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا، خدا نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا، محبوب نے خدا کا دیدار کیا اس انداز سے کہ محبوب دیکھتے رہے، خدا اپنا جلوہ دکھاتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دیدار اور ہے، خدا کے محبوب کا دیدار اور ہے۔ یہ ساری باتیں ہم بائی ڈیٹیل آپ کو رات کو سنائیں گے اور بہت مزہ آئے گا آپ کو سننے میں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں معراج کیا چیز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، نفل پڑھ کے بھاگنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد دو گانا پڑھیں گے نا، پھر بیٹھیں گے، اور بیٹھنے کے بعد پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے آپ کو کہ کیا مسئلہ کیا ہے، میٹر کیا ہے، اور کیسے کیسے دیدار ہوا، کیا کیا اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بائی ڈیٹیل سنائیں گے۔ بس یہ ساری سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں۔ سب باتیں سنانے کا میٹر یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے کہ زیادہ کچھ نہیں، پکے عاشق بن جاؤ مصطفیٰ کے۔ آپ کہیں گے ہم تو بہت بڑے عاشق ہیں، میلاد النبی میں نعرہ تکبیر ہم لگاتے ہیں نا، پسینہ آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں پسینے کی ضرورت نہیں بھائی، بس مسجد یہ خالی ہے نا، اس مسجد کو فلپ کر لو، سب سے بڑے عاشق تو بھی بن جاؤ گے۔ ہاں بس اتنی ضرورت ہے، مسجدوں کو بھر لو، نمازوں کو سیکھ لو، اچھے سے نمازوں کو ادا کرو، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں بھی برکتوں کا نزول ہوگا، اللہ آخرت میں بھی رحم و کرم فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور کا سچا عاشق ہمیں بنائے۔ اللہ سے دعا ہے معراج النبی کے صدقے میں پروردگار عالم ہماری روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو مولا معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔